ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے, گلزار بھی ڈیتھ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ چپراسی جو تھا وہ پرسرار حالت میں دبئی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا. اس کے علاوہ 3 بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں, ٹوٹل کیسز ان کے تقریباً 18 ہیں. وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 23 کروڑ روپیہ والد صاحب نے سینکشن کیا ایز اے چیف منسٹر, اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہیں نالا کھدوایا مل کے اندر سے. 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا لگایا گیا اس کے اوپر. ان کا دوسرا کیس پنڈی میٹرو پروجیکٹ کا ہے. بہت سارے کیسز میں سے 3 آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, جس میں شہباز شریف نے ڈائریکٹر RDA کو حکم دیا کہ جناب والا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ کمال مصطفیٰ کو دے دیں. کمال مصطفیٰ کو 4.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. یاد رہی احسن اقبال کے سگے بھائی ہیں, اور انہوں نے اپنی ذاتی نرسریوں سے 100 روپے کا پودا کہ 1000 کا لگا کے چند لاکھ خرچ کر کے وہ 4.5 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ مس یوز آف اتھارٹی کا بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا. یہ یاد رہے احسن اقبال, پروفیسر احسن اقبال کے بھائی ہیں. جی بالکل. تیسرا کیس جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انکوائری سٹیج میں. یہ دونوں کیسز انکوائری میں ہیں, یہ جو میٹرو والا ہے اور یہ تیسرا میں بیان کرنے لگا. پرائم منسٹر کے 2 جیٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ اسحاق ڈار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے, اور یہ ہم نے آلریڈی نیب کے اندر کمپلین ڈال دی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے, گورنمنٹ کے ایسٹس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. یہ 2 جیٹ جو ہیں 2014 سے لے کے 2018 تک بھائی جان نے, چھوٹے بھائی جان نے بڑے بھائی جان کے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر تھے, استعمال کیے اس دوران. اور انہوں نے 515 اندرونی اور 39 بیرونی دورے کیے, نجی دورے کیے, اور اس پہ ٹوٹل جو حکومت پاکستان کا خرچہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ 40 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 40 کروڑ روپیہ. اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس جو ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 3 کیسز جو ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ لسٹ بہت لمبی ہے, 18 کے 18 کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا. اصلی بات جو دوسری بات جس سے میں آنا چاہتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے. ایسی ہے نا. تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو NCA نے کہہ رہے جی NCA نے چٹ دے دی ہے, کھنگالا ہے 2019 سے لے کے 2022 تک کچھ نہیں ملا, اور بالکل منی لانڈرنگ کے ساتھ اس میں کلیئر ہو گیا. یہ فوکس کر لیں اپنے کیمرے ان کے اوپر. یہ وہ 4 اکاؤنٹس ہیں, اگر آپ اس پہ فوکس کر لیجئے. میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینل پہ دکھا سکیں. یہ چاروں اگر یہاں 1, 2 and 3 and 4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں جو NCA نے فریز کروائے. NCA نے بتائیں کیا ہے. یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی. انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی کہ ان 4 اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے. یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے چاروں. اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا, دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے پیسے کہاں سے آ گئے, اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے. جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفیکیشن دی. جسٹیفیکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پہلی جسٹیفیکیشن نے یہ دی, اور یاد رہے کہ اس بار ٹیئر 1 کا ویزا تھا, انٹرپرینور ٹیئر 1 ویزا اس کو کہتے ہیں, یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے 2026 تک ہے سلمان کے پاس. اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ یہ ذوالفقار احمد, یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے, یہ اس کے اوپر کو نظر ہوگا ذوالفقار احمد. ذوالفقار احمد سے 2,04,940 جو ہے انہوں نے پاؤنڈس, اس نے کہا جی میں ان کو قرضہ دیا. کسی قرضہ دے کہ چیز اینڈ یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے قرضہ دیا جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے وہ گیا یہاں سے, 1 لاکھ روپیہ سوری 1 لاکھ پاؤنڈ, سوری یہ پاؤنڈس میں پاؤنڈ ہے سارے. 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لیجٹمیٹ طریقے سے پاکستان سے گیا. اور تیسری جو انہیں کم اماؤنٹ بتائی وہ 3,95,000 پاؤنڈ تھی. وہ یہ ہے, دیکھ لیجیے گا,
یہ وہ فلیٹ ہے، برکلی کا فلیٹ ہے، یہ برکلے اسٹریٹ، فلیٹ نمبر 230 اپر. اس میں 2005 میں انہوں نے پلی دی کہ 2005 میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے 2 لاکھ کچھ کا، اور پھر اس کو انہوں نے بیچا 3,95,000 کا ٹوٹل، اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینٹ کا پیسہ تھا. تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے، اس میں 10% سچ ہو سکتا ہے، باقی 90% جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. اصل میں سلمان کو NCA نے انٹروگیٹ کیا، اس کے اکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی وائٹ کالر کرائم میں، اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے سلمان کو. شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے والد صاحب تھے، اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں. دیٹس آل. یہ 2 باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہتا تھا. اس کے دیٹس آل سر، بتایا تو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقع ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو، چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO2 دیا جاتا ہے. اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ، بدنام لوگ، بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر، اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی، کرپشن کو لیجٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں، اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں. اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے، وہ تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر. تمہاری کیا منہ، کیا متھا، کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب ہی نہیں تم کر سکتے، تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو اسکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن، دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے، اور اتنے بڑے خاندان، کو سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ، کو بیٹا بیٹھا ہے، کو پوتا بیٹھا ہے، جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں. میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے تھے، اور وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے پہ. کیوں جی بریگیڈیئر صاحب، وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے. کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے؟ یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے، جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے؟ 20 اس کے 1 سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟ آج یہ سوال ان کا جواب نہیں دے سکے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے، وہ اربوں روپے کس کے تھے؟ آج پوری قوم نظام سے، پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا